جوہری امور کے امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ جب سے جاپان کے فوکوشیما ایٹمی ری ایکٹرز نے جاپان کے حالیہ زلزلے اور پھر سونامی کے بعد سے کام کرنا بند کیا ہے، تب سے دنیا بھر میں قائم ایٹمی ری ایکٹرز کی دیکھ بھال کے حوالے سے کام کرنے والے ادارے اپنے حفاظتی طریقہ کار کا دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں۔ اس وقت امریکہ کے سارے ایٹمی پلانٹس اپنے حفاظتی اقدامات کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں اور اس بات کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ ان کے اہلکار کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ جوہری ری ایکٹرز کو صحیح طور پر چلانے اور سنبھالنے والے ادارے اب اس پہلو کا بھی جائزہ لے رہے ہیں کہ اگر ان علاقوں میں جاپان جیسی کوئی قدرتی آفت پیش آئی تو پھر وہ کون سے اقدامات کر سکتے ہیں۔ انرجی ریسورسز انٹرنیشنل کی آئلین سوپکو کا کہنا ہے کہ ہر ایٹمی ری ایکٹر کو تعمیر کرنے سے پہلے ہی سارے حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اگر ایٹمی ری ایکٹرز تعمیر کرنے سے پہلے ہی سارے حفاظتی اقدامات مد نظر رکھے جاتے ہیں تو پھر جاپان کے فوکوشیما ایٹمی ری ایکٹرز نے کام کرنا کیوں بند کر دیا تھا؟ نیوکلیئر پلانٹس کی تعمیر میں ایک ضروری پہلو مد نظر رکھا جاتا ہے جسے بیونڈ ڈیزائن کہا جاتا ہے، اور جاپان میں آنے والی حالیہ قدرتی آفت اسی دائرے میں آتی ہے۔ امریکہ میں تابکاری کے اثرات کے حوالے سے وزارت دفاع کے مشیر اور وبائی اور کیمیائی بیماریوں کے ماہر ڈاکٹر رشید چوڈانی کا کہنا ہے کہ انہونی آفتوں کے بارے میں کوئی بھی اتنی پلاننگ نہیں کر سکتا کہ انہیں روکا جا سکے۔ سونامی ہو گیا، جس طرح کوئی ارتھ کویک ہو گئی، جو یہ آفتیں آتی ہیں ان کا کسی کو نہیں پتا۔ ان آفتوں کے اندر اور ان پریشانیوں کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو ہے پروگریشن آف پروسیس اس کا کیا ہوگا، پرابلمز جو ہیں کیا آئیں گی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کچھ ہوگا، لیکن جب تک وہ چیز ہو نہیں جاتی، جب تک آپ اس چیز کو ایکسپیرینس نہیں کر لیتے، آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوگا، یعنی کہ اینڈ پوائنٹ کیا ہونا ہے۔ انرجی ریسورسز انٹرنیشنل کی آئلین سوپکو کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماضی کے حادثوں کے بعد امریکہ کے 104 ایٹمی ری ایکٹرز کو قدرتی آفتوں سے بچانے کے لیے ایک مخصوص منصوبہ بندی کے تحت تعمیر کیا گیا تھا۔ امریکہ میں سارے نیوکلیئر پلانٹس کی تعمیر سے پہلے ہی بیونڈ ڈیزائن کا پہلو سامنے رکھا گیا تھا، یعنی وہ سارے امکانی پہلو جو کسی بھی قدرتی آفت میں سامنے آ سکتے ہیں۔ مگر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان تدابیر پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ ضروری تبدیلیاں مستقبل کے منصوبوں میں شامل کی جائیں گی۔ مگر ڈاکٹر چوڈانی کہتے ہیں کہ اگر یہ حادثہ کہیں اور ہوتا تو شاید جانی اور مالی نقصان اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتا۔ جاپان کے ارلی الارم سسٹم، یعنی وہ سسٹمز جن سے کچھ دیر پہلے ہی قدرتی آفت کے بارے میں اطلاع مل جاتی ہے، اس سے ہزاروں جانیں بچ گئی ہیں۔ جہاں تک ارتھ کویک کا تعلق ہے، جہاں تک اور آفتوں کا تعلق ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، تو ہر چیز کے لیے تیار ہونا بہت ضروری ہے، اور تیاریاں آبویسلی آفٹر جاپان کے اور کی جائیں گی۔ ان چیزوں کو اور مضبوط کیا جائے گا تاکہ کسی قسم کا کوئی حادثہ نہ ہو، اور اس پہ آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے۔ امریکہ میں جوہری امور کے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جاپان کے فوکوشیما ایٹمی ری ایکٹرز کا نقشہ ایک پرانے طرز پر بنا تھا اور اسی لیے وہ زلزلے اور پھر سونامی کی شدت برداشت نہیں کر سکا۔ مگر کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس حادثے کے بعد شاید کچھ ممالک جوہری توانائی کی جانب جانے سے بالکل گریز کریں، یا پھر اپنے حفاظتی منصوبوں پر دوبارہ ایک سخت نظر ڈالیں، یا پھر یہ کہ وہ اپنے پرانے پلانٹس کو بالکل ہی بند کر دیں۔ عمران صدیقی، اردو VOA، واشنگٹن۔